کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے روح الحیات۔ مؤلف ملا محمد باقر مجلسی قدسرہ، مترجم مولانا سید علی حسن اختر صاحب قبلہ امروہی، کتابت سید جعفر زیدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست باب اول، از صفحہ نمبر 11 تا صفحہ نمبر 25۔ احوال اصحاب اخیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر، فضائل سلیمان، ابو ذر، مقداد، کیفیت اسلام، سلمان فارسی، مظلومیت ابو ذر، وصیت رسول اکرم با ابو ذر۔ باب دوم، از صفحہ نمبر 26 تا صفحہ نمبر 54۔ فصول، فصل اول، مفہوم رؤیت باری تعالیٰ۔ فصل دوم، وجہ تخلیق کائنات۔ فصل سوم، شرائط عبادت۔ فصل چہارم، حضور قلب۔ باب سوم، از صفحہ نمبر 55 تا صفحہ نمبر 86۔ اصول، اصل اول معرفت باری تعالیٰ، اصل دوم ایمان صوفیوں کے فرقے، اصل سوم درجات معرفت کے مراتب، اصل چہارم حدوث عالم، اصل پنجم ذکر فردیت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفات، نقطہ واحد کی تشریح، اصل ششم بقائے حق تعالیٰ، اصل ہفتم خالق کائنات، اصل ہشتم خلقت سماوات فرشتوں کا بیان، اصل نہم مفہوم لطیف و خبیر، اصل دہم قادر مطلق۔ باب چہارم، از صفحہ نمبر 87 تا صفحہ نمبر 114۔ فوائد، فائدہ اول، ضرورت وجود نبی۔ فائدہ ثانیہ، معجزہ۔ فائدہ ثالثہ، نبوت پیغمبر آخر الزمان۔ فائدہ رابعہ، خاتم الانبیاء۔ فائدہ خامسہ، شمائل و اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب پنجم، از صفحہ نمبر 115 تا صفحہ نمبر 195۔ تنویرات، تنویر اول، ضرورت امام۔ تنویر دوم، عصمت امام۔ تنویر سوم، آیہ تطہیر۔ تنویر چہارم، فضائل اہل بیت و اطہار۔ تنویر پنجم، عبادت اور حب اہل بیت۔ تنویر ششم، صفات امام۔ باب ششم، از صفحہ نمبر 196 تا صفحہ نمبر 237۔ مقاصد، مقصد اول نیک اعمال۔ مقصد دوم خروج دجال، دعوت الارض کا ظہور۔ مقصد سوم ذکر معاد، مومنوں کی روحوں کا بیان اور سورہ اسرافیل کا بیان۔ تبلیغ رسالت کی تقویت، میدان حشر کا بیان، پل صراط، روز قیامت، حساب کتاب، شفاعت کا بیان، حوض کوثر کا بیان،
شیعوں کا بہشت میں جانا، لوائے الحمد، حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات۔ باب ہفتم الصفحہ نمبر 238 تا صفحہ نمبر 257۔ قواعد۔ قاعدہ اول، فضیلت علم، عالم اور علم کی فضیلت، معلم علم کی فضیلت۔ قاعدہ دوم، اصناف علم، عالم کی علامات۔ قاعدہ سوم، آداب علم و عمل، علم دین کی تمثیل۔ قلب اور ایمان کا ذکر، دل کی تشریح، ذکر ایمان۔ قاعدہ چہارم، صفات علماء۔ قاعدہ پنجم، علم بغیر معرفت۔ قاعدہ ششم، مذمت فتح و انحلان۔ باب ہشتم الصفحہ نمبر 258 تا صفحہ نمبر 283۔ خصائل۔ خصلت اول، فخر بر عبادت۔ خصلت دوم، تشکر نعمت۔ خصلت سوم، توبہ و استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا۔ گناہوں کی قسمیں، روزی طلب کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، صحبت علماء، گناہ کو حقیر و کمتر نہ سمجھو، توبہ و استغفار، نماز کی فضیلت۔ باب نہم الصفحہ نمبر 284 تا صفحہ نمبر 335۔ لمعات۔ لمعہ اول، نماز۔ لمعہ دوم، اختلاف شرائع و مذمت بدعت در دین۔ بدعت کی تشریح، ایک طالب دنیا کی حالت، علماء کی شناخت۔ لمعہ سوم، رہبانیت، رہبانیت کی مذمت۔ لمعہ چہارم، در عزلت گزینی، گوشہ نشینی۔ لمعہ پنجم، کسب حلال، وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لمعہ ششم، تجمل زینت و تغذیہ، زینت و آرائش کا بیان۔ لمعہ ہفتم، پاکیزگی و طہارت۔ لمعہ ہشتم، طعام لذیذ، ترک لذائذ اور چلہ کشی۔ لمعہ نہم، حرمت غنا، گانا اور راگ۔ لمعہ دہم، ذکر الہی، ذکر جلی، صوفیوں کو حال آنا، صوفیہ بدعتی ہیں۔ ذکر خفی کی کیفیت، مساجد کی تعظیم و توقیر، مسجد میں جاروب کشی کا ثواب۔ لمعہ یازدہم، تصدق و خیرات، صدقہ و خیرات کا ثواب۔ دنیا میں مومن کی تکلیف و صبر کا بیان، خوف خدا سے گریہ کرنا۔ باب دہم الصفحہ نمبر 336 تا صفحہ نمبر 478۔ ثمرات۔ ثمرہ اول، خوف و رجا۔ ثمرہ دوم، چند قصص، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا گریہ، حضرت علی علیہ السلام کی عبادت۔ ثمرہ سوم، مخالفت نفس۔ ثمرہ چہارم، مذمت دنیا۔ ثمرہ پنجم، مفہوم دنیا، بے وفائی دنیا، طریقہ نجات یا فتنہ دنیا، پستی دنیا، بد انجامی دنیا۔ دنیا و آخرت یکجا جمع نہیں ہو سکتی۔ قصہ بلوغار اور یوزاسف۔ ثمرہ ششم، معنے دنیا، مال دنیا کی قیمت، دنیا کے اعتبارات باطل۔ ثمرہ ہفتم، تواضع کی فضیلت، نجاشی کی تواضع و فروتنی، انکساری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی تواضع۔ ثمرہ ہشتم، فقر مذموم و ممدوح، فقیری اور تونگری، ایک فقیر و تونگر کا قصہ۔ خلوص عمل، دوزخی لوگ، دوزخ کا بیان، دوزخیوں کی خوراک، جہنم کے طبقے، غساق و جہیم وغیرہ۔ سفر، حور العین کا بیان، بہشت کے دروازے، ہنسی اور مزاح۔ ثمرہ نہم، سستی در عبادت، عبادت میں دل توجہ، حیا اور ایمان کی تشریح۔ ثمرہ دہم، حلال روزی، شکم و فرج، شرمگاہوں کی حفاظت، پرہیز کرنا عقل حرام سے۔ ثمرہ یازدہم، مذمت زنا، عذاب زنا و اغلام و سحق۔
ثمرہ دوازدہم حفاظت چشم۔ باب یازدہم صفحہ نمبر 479 تا صفحہ نمبر 538۔ نجوم، نجم اول فضیلت دعا، نجم دوم آداب دعا، نجم سوم عدم اجتباط دعا، تاخیر و قبولیت دعا کے اسباب، دعا کے فوائد جن کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، نماز شب کی فضیلت، ثواب معانقہ، مومن کے فضائل، شیعان علی، ثواب اذان، قیامت، ثواب تلاوت قرآن مجید، برادر مسلم کو کھانا کھلانا۔ باب دوازدہم صفحہ نمبر 539 تا صفحہ نمبر 647۔ ینابہ، ینبع اول مسلمان بزرگ، ینبع دوم فضیلت قرآن، فضیلت حاملان قرآن، صفات قراء و قرآن، قرآن پڑھنے کے آداب، در بیان استعاذہ، روبہ قبلہ ہو کر تلاوت کرنا، در بیان ختم قرآن، ثواب تعلیم و تعلم اور حفظ قرآن، تلاوت قرآن کا ثواب، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے کی فضیلت، بعض آیات و صورتہائے قرآن کے فضائل، خواص دیگر صورتہائے قرآن، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نمل، سورہ کہف، سورہ حج، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ یاسین، سورہ صفات، سورہ صاد، سورہ حا میم سجدہ، سورہ حا میم عین سین قاف، سورہ زخرف، سورہ محمد، سورہ جن، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ قدر، سورہ زلزلال، سورہ قاریہ، سورہ تکاثر، سورہ والعصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورتہائے معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ دہر۔ ینبع سوم، معاشرت با سلاطین، اہل حکومت کا برتاؤ، امراء اور رعایا پر ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں، مومنین کی عنایت اور ان کو مزدور رکھنے کے بارے میں، ثواب حاجت برائے مومن، مذمت تحقیر و ایذاء مومن، مومن کو خوفزدہ کرنا، حقوق کے بادشاہان، مفاسدہ قرب بادشاہان، ظالموں کے مددگار، حکام سے ملاقات، نیک اخلاق کا بیان، بدخلقی، ثواب نماز جماعت، ثواب تعقیبات، تقوی اور پرہیزگاری، ائمہ کا علم، امام حسین علیہ السلام کا حلم، امام زین العابدین علیہ السلام کا حلم، اللہ پر توکل، صبر، تسلیم و رضا، اقسام صبر، جھوٹ کا عتاب، غنا و تونگری، دروغ گوئی سے پرہیز۔ باب سیزدہم صفحہ نمبر 248 تا صفحہ نمبر 648 تا صفحہ نمبر 661۔ مدارج، درجہ اول مذمت غیبت، درجہ دوم معنی غیبت، درجہ سوم جواز غیبت، درجہ چہارم غیبت کو سننے والا، درجہ پنجم کفارہ غیبت، درجہ ششم مذمت بہتان، درجہ ہفتم حسد، درجہ ہشتم چغل خور، نہم تکبر۔ باب چہاردہم صفحہ نمبر 662 تا صفحہ نمبر 676۔ مصابیح، اول مذمت تکبر، دوم انواع تکبر، سوم علاج تکبر، چہارم اصلاح باطن، پنجم کمبل پوشی۔ باب پانزدہم صفحہ نمبر
677 تا صفحہ نمبر 695 اذکار۔ نمبر 1 فضیلت اذکار، نمبر 2 تحلیل، نمبر 2 ثواب تحلیل، نمبر 3 فضیلت تسبیح، نمبر 4 فضیلت تمہید، نمبر 5 فضیلت استغفار، نمبر 6 اذکار متفرقہ، نمبر 7 تعین اوقات اذکار مخصوصہ، نمبر 8 عدیہ بعد ہر نماز، نمبر 9 تعقیبات نماز ظہر، نمبر 10 تعقیبات نماز عصر، نمبر 11 تعقیبات نماز شب، نمبر 12 سجدہ شکر، نمبر 13 عدیہ و عوارض بوقت خواب، سونے سے قبل کی دعائیں اور عوارض۔ حروف سپاس۔ آج جبکہ محترم سید علی حسن اختر امروہی ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ موصوف و مرحوم کی علمی و مشفقانہ شخصیت میری ہمیشہ ممدوح و معاون رہی، اور وہ بھی اپنے زرعی مشوروں اور گراں قدر آراء سے نوازتے رہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی فارسی کی کتاب عین الحیاء کا اردو ترجمہ بنام روح الحیات، جس محنت شاقہ، لگن اور معیاری انداز سے مرحوم نے کیا تھا، اس کو ہر خاص و عام میں بےحد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر ہم نے اپنے محسن و مشفق محترم جناب ملازم حسین سالک جعفری صاحب کے تعاون سے جو چیزیں پہلے ایڈیشن میں کسی وجہ سے نظر انداز ہو گئی تھی، مکمل کی تاکہ مومنین بخیر و خوبی استفادہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم جناب ملازم حسین جعفری سالک صاحب کے بےحد ممنون و مشکور ہیں۔ ہم نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کتاب کو دیدہ زیب اور معیاری طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود ہم قارئین کرام کے مفید ترین مشوروں کے منتظر رہیں گے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان کے مشوروں سے کمی کو دور کیا جا سکے۔ آخر میں ہم کتاب حاضہ کے قارئین کرام سے مؤدبانہ استدعا کریں گے کہ مترجم کتاب جناب سید علی حسن اختر امروہی صاحب کے ایصال ثواب کی خاطر سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال کریں۔ پیش لفظ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، آج ہم ان احادیث نور بار کو جو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بزبان فارسی عین الحیاء میں پیش کی ہیں، اپنے اردو دان باذوق طبقے کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ہزار شکر ہے کہ اس پیرانہ سالی میں ایک مہلک بیماری سے نجات پائی، اور میرے ایک عزیز قریب ڈاکٹر سید شہنشاہ حسین زیدی سلمہ امروہی نے، جن کے ہاتھ میں شافی مطلق نے شفائے کامل عطا فرمائی ہے، اٹھا کر پھر بیٹھا دیا۔ اب سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے، لہٰذا عین الحیات کا ترجمہ بنام روح حیات پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کی ندرت اور افادیت کا اندازہ آپ کو خود کتاب پڑھ کر ہوگا۔ اگر پسند خاطر مومنین ہو تو ایک سورہ فاتحہ میرے فرزند دل پسند سید حسن اختر مرحوم اور والدین کی روح پر فتوح پر پڑھ کر بخش دیں، جزاک اللہ۔ باب نمبر 1 احوال اصحاب اخیار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو ذر آپ کی کنیت ہے، اصل نام جندب بن جنادہ ہے، وطن عزیز عرب ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی غفار سے تھا۔ روایت صحیحہ شاہد ہے کہ بعد معصومین تمام اصحاب رسول میں سلمان ابو ذر اور مقدار سے افضل و برتر کوئی نہ تھا۔ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو ذر سلمان سے کم اور مقدار سے افضل تھے۔ حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اکثر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ بعد رحلت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتد اور بے دین ہو گئے تھے، سوائے ابو ذر اور مقداد کے، اور بعد میں بعض صحابہ دین حقہ کی طرف لوٹ آئے اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ فضائل
سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب امیر المومنین نے سلمان سے عرض کیا، اے سلمان، خانہ فاطمہ بنت رسول پر آواز دو کہ اے طاہرہ، جنت سے جو تحفہ آپ کے پاس آیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرما دیں۔ سلمان گئے اور درخواست کی کہ اے بنت رسول، تحفہ جنت سے مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، 3 حوران جنت 3 ظرف میں تحائف لائی تھیں۔ ایک حور نے اپنا نام سلمہ بتایا اور کہا مجھے خالق عالمین نے سلمان کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ میں نے دوسری حور کا نام معلوم کیا تو اس نے کہا میرا نام ذرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو ذر کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ تیسری حور نے اپنا نام مغدودہ بتایا اور کہا کہ مجھے خالق ارض و سما نے مقداد کے واسطے خلق فرمایا ہے۔ اس گفتگو کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے اس تحفے میں سے قدر مجھے عنایت فرمایا، اس میں اس قدر عجیب خوشبو تھی کہ میں جس طرف جاتا تھا لوگ حیرت سے پوچھتے تھے تمہارے پاس کیا چیز ہے جس کی خوشبو بیحد خوشکن اور عجیب ہے کہ ہم نے قبل کبھی سونگھی ہی نہیں۔ مستند کتب فارقین میں مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے خدا نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ کسی معترض نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث کے متعلق اعتراض کیا کہ ابو ذر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی زیادہ سچے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت نے ابو ذر کے متعلق یہ کب اور کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جناب رسول مقبول کے پاس ابو ذر کی شکایت لے گئے کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں عقل میں نہ آنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر جناب رسول خدا نے یہ کلمہ جواباً ارشاد فرمایا تھا، علاوہ عظیم معصوم کا غیر معصوم سے مقابلہ نہ کرو۔ انہی جناب کا یہ ارشاد گرامی کہ ایک روز ابو ذر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ جناب رسول خدا وحی قلبی سے مصروف گفتگو ہیں۔ ابو ذر خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل جو اس وقت بصورت وحی قلبی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، حضرت سے کہنے لگے کہ یا حضرت، یہ ابو ذر نے کیا کیا کہ آپ کو بغیر سلام کیے گزر گئے، حالانکہ ان کی ایک دعا کا ذکر فرشتے بھی آسمان پر کرتے ہیں۔ جبرائیل جب وہاں سے رخصت ہو گئے اور ابو ذر خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول خدا نے ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم اس طرف سے گزر گئے اور مجھے سلام تک نہ کیا۔ ابو ذر نے کہا کہ یا حضرت، میں نے دیکھا کہ آپ وحی قلبی سے مصروف گفتگو ہیں کہ شاید کوئی رازدارانہ گفتگو ہو، لہٰذا میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ دعا تو بتاؤ جو تم پڑھا کرتے ہو، کیونکہ جبرائیل جو اس وقت میرے پاس بصورت وحی قلبی بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ ابو ذر نے آپ کو سلام نہیں کیا، جبکہ ان کی ایک دعا کا ذکر فرشتے آسمان میں کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ابو ذر نے افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الایمان بالتصدیق بنبیک والعافیت من جمیع البلاء والشکر علی عافیت وغنا عن شرار الناس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معتبر روایت ہے کہ بعد رحلت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دین حقہ پر باقی رہے اور دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، مثلاً سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود کندی، عمار بن یاسر، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن صامت، عبادہ بن صامت، ابو ایوب انصاری، حذیفہ بن ایمان، ابو الحشیم، سہل بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، ابو سعید خدری وغیرہ، ہم پر ان کی محبت و ولایت واجب ہے۔ ابن بابویہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے اور اصحاب بھی اس خدمت اقدس میں جمع تھے۔ حضرت نے فرمایا، جو شخص
پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ بہشتی ہے۔ یہ سن کر کچھ اصحاب اٹھے تاکہ اس دروازے سے آنے میں پیش قدمی کریں۔ حضرت نے فرمایا بہت سے لوگ اس دروازے سے آئیں گے اور ہر ایک آگے بڑھتا جائے گا، ان میں سے جو حاضر مہینے کے ختم ہو جانے کی خبر دے گا وہ بہشتی ہے۔ ابو ذر ان لوگوں کے ساتھ اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ حضرت نے فرمایا آج کل رومی مہینہ کون سا ہے؟ ابو ذر نے عرض کیا کہ آذر کا مہینہ ختم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا، مگر دیگر اصحاب کو بتلانا چاہتا تھا کہ ابو ذر اہل بہشت ہے، اور وہ کیسے بہشتی نہ ہو کہ لوگ اسے میرے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے حرم سے نکال دیں گے، اور وہ پردیس میں اکیلا زندگی بسر کرے گا، تنہائی اور بے کسی کی حالت میں انتقال کرے گا۔ عراق کے لوگ مسافر جان کر تجہیز و تکفین کریں گے، اور یہ لوگ اس بہشت میں میرے ساتھ ہوں گے جس کا نیکوں کے لیے خدا نے وعدہ فرمایا ہے۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، اور مقداد 8ویں درجے پر فائز ہیں۔ کیفیت اسلام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن یعقوب کلینی سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سلمان اور ابو ذر کیسے ایمان لائے؟ آپ نے مزید فرمایا کہ ابو ذر اپنے قریے میں مارکہ میں جو مکے کے قریب ہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بھیڑیا بکریوں پر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے اس کو اپنے عصا سے بھگا دیا، وہ دوسری طرف سے حملہ آور ہوا۔ آپ عصا لے کر دوڑے اور فرمایا ظالم تو بھاگنے کا نہیں۔ بھیڑیا بقدرت خدا گویا ہوا کہ میں ظالم ہوں، یا مکہ والے جو خدا کے مقدس رسول کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے ہیں اور ظلم بالائے ظلم کر رہے ہیں۔ ابو ذر نے جب بے زبان کی بات زبانی سنا تو پاپیادہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو گرمی کی شدت نے پیاس سے بے چین کر دیا۔ انہوں نے چاہے زمزم سے پانی نکالا تو دیکھا کہ ڈول میں بجائے پانی کے دودھ ہے۔ انہوں نے اس کو پی کر پیاس بجھائی اور سمجھ گئے کہ یہ رسول خدا کی حقانیت کا پہلا معجزہ ہے۔ یہاں سے صحن کعبہ کی جانب آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا۔ یہ لوگ اس کے خوف سے سہم گئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرنے لگا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو طالب سردار مکہ ہوں۔ کیا مجھ سے تمہارا کوئی کام ہے؟ میں نے ان سے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان سے مشرف ہو سکوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کل اسی وقت میرے ساتھ چلنا۔ دوسرے روز پھر وہ وہیں جا پہنچے، آپ تشریف لائے اور دونوں روانہ ہوئے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مجھے ایک مکان میں لے گئے جہاں حضرت حمزہ موجود تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر میرا مقصد پوچھا۔ میں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں۔ تو میں نے گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پس حضرت حمزہ مجھے ایک اور مکان میں لے گئے جہاں حضرت جعفر موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے وہی سوال کیا، میں نے بھی اپنا مقصد بیان کیا۔ بعدہ کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ حضرت جعفر طیار مجھے خانہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اندر لے گئے۔ وہاں جا کر بھی میں نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین مجھے جناب رسول کائنات سرکار رسالت پناہ کی خدمت بابرکت میں لے گئے۔ میں نے حضرت کو سلام کیا، آپ نے مجھے بیٹھایا اور کلمہ شہادتین پڑھنے کی تلقین فرمائی اور میں نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تم اپنے وطن واپس جاؤ، تمہارے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جاگیر کے طرح تم مالک ہو، اس کا انتظام سنبھالو اور جب ہم بلائیں آ جانا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شرف زیارت و ملاقات حاصل کیا۔ کیفیت اسلام سلمان فارسی۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز کچھ اصحاب قبر رسول خدا کے پاس بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے سلمان فارسی سے پوچھا یا سلمان، تمہارے مسلمان ہو جانے کا کیا سبب ہے؟ سلمان نے کہا، یا امیر المومنین، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میں شہر شیراز کا رہنے والا ہوں۔ کاشتکاری میرا پیشہ تھا۔ میرے والدین مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک روز جب میں ان کے ہمراہ سومیا میں گیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ اس فقرے نے مجھ پر اس قدر اثر کیا کہ محبت رسول میرے ہر بن منہ میں جاگزیں ہو گئی، اور میں نے اپنے آبائی مذہب سورج پرستی کو ترک کر دیا، جس پر میرے والد نے ناراض ہو کر مجھے ایک بہت گہرے کنویں میں قید کر دیا۔ مدتوں تک میں اس میں مقید رہا اور خدا سے اپنی نجات کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ ایک روز ایک سفید پوش بزرگ آیا اور مجھے ایک سومیا میں ایک راہب کے پاس پہنچا گئے۔ میں نے اس پر اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا۔ وہ مجھ پر بڑا مہربان تھا کہ ایک روز اس نے کہا کہ کل میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، کیونکہ کل میرا روز مرگ ہے۔ میں نے کہا، پھر میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تو اس نے ایک اور راہب کا نام بتلایا کہ فلاں ملک میں ہے، اس کے پاس جا کر میرا نام لینا۔ چنانچہ میں وہاں بھی کافی عرصے تک رہا۔ جب وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہوا تو میں وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ لوگ کھانے کے ساتھ شراب کے عادی تھے۔ انہوں نے میرے سامنے بھی شراب رکھ دی۔ میں نے شراب پینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے زود و کوب کیا اور یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ بھی مجھے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا رہا۔ بالآخر اس نے بھی ایک خاتون سلیمہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کا ایک باغ تھا جس کی آبیاری میرے سپرد ہوئی۔ میری خدمت سے وہ خاتون بہت خوش تھی۔ ایک روز باغ میں کچھ ایسے حضرات داخل ہوئے جن کے سروں پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت و امیر المومنین حمزہ، زید بن حارثہ، حضرت عقیل، ابو ذر و مقداد تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ علامت تو رسول ہونے کی ہے، مگر یہ سب تو رسول نہیں ہو سکتے، ایک ان میں سے ضرور رسول ہے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ حضرت نے مجھے اشارے سے بلایا اور پشت مبارک سے ردا اٹھا کر مہر نبوت کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ میں فوراً قدموں پر گرا۔ آپ نے باکمال محبت مجھے اٹھایا۔ پھر آپ نے سلیمہ سے فرمایا کہ اس غلام کو میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے میری قیمت 400 درخت خرما، جن میں 200 خرمہ زرد اور 200 خرمہ سرخ قرار دی۔ آپ نے منظور فرما لیا اور اپنے وسیع حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا، 400 تخم خرما جمع کرو۔ آپ نے تخم خرما جمع کیے۔ حضرت زمین میں تخم لگاتے اور حضرت علی پانی دیتے جاتے تھے۔ رسول اکرم نے دوسرا تخم جب زمین میں لگایا تو پہلے تخم سے ایک سرسبز درخت بن کر پھل لے آیا۔ المختصر 400 درخت خرما تیار ہو گئے، جن میں سے 200 خرمہ زرد اور 200 خرمہ سرخ کے درخت تھے۔ جب سلیمہ نے دیکھا کہ اس کی فرمائش پوری ہو گئی تو اس نے فوراً ایک دوسری شرط بھی پیش کر دی اور کہا کہ یہ تمام درخت خرمہ زرد ہونے چاہیے۔ چنانچہ بحکم خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور تمام درختوں کو خرمہ زرد میں اپنے پر مار کر تبدیل کر دیا۔ مجبوراً سلیمہ نے سلمان کو حضرت کے حوالے کر دیا۔ تب جناب سرور کائنات نے سلمان کو آزاد کر دیا اور فرمایا، اے روزہ باہ، ہم نے آج سے تمہارا نام سلمان رکھ دیا۔